حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مکہ سے پیدل حج کو جائے اور مکہ واپس آ جائے، اس کے ہر قدم پر 700 نیکیاں حرم کی نیکیوں کے برابر لکھی جائیں گی۔ کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ حرم کی نیکیوں کی کیا مقدار ہے؟ فرمایا ہر نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ تو پتا چلا کہ ہر قدم چلنے کے بدلے 7 کروڑ نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں بھی وہ دن عطا فرمائے کہ آپ حج کے لیے مکہ شریف جائیں، مکہ سے مینا اور عرفات کے لیے پیدل نکلیں، اور عرفات سے مزدلفہ اور مینا پھر مکہ شریف پیدل آئیں، تو ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں اللہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ تمام تر اعمال آپ نے کیے، یہ تمام تر نیکیاں کمائیں، لیکن افسوس، صد افسوس، اکثر و بیشتر لوگ یہی سوچ لے کر کے جاتے ہیں، یہی سوچ لے کر کے نیک عمل کرتے ہیں، لوگ ان کی تعریف کریں، لوگ ان کی واہوائی کریں۔ کسی بھی انسان کے یہ بس کی بات نہیں کہ وہ کسی کی نیت کے بارے میں جان سکے، کسی کے ارادوں کو جان سکے، کیونکہ ارادوں کا جاننے والا صرف اللہ رب العزت ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ آپ کو دیکھیں گے ہاں یار یہ نمازی ہے، 5 وقتہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے۔ آپ روزے رکھتے ہیں، یار یہ روزے رکھ رہا ہے۔ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، فلاں انسان زکوٰۃ دے رہا ہے۔ آپ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لوگ کہیں گے حاجی صاحب بن گئے ہیں، آپ نے حج کیا ہے، لیکن ارادوں کا کسی کو پتا نہیں ہے کہ آپ نے نماز اپنے آپ کو نمازی کہلوانے کے لیے پڑھی تھی، آپ نے زکوٰۃ اپنے آپ کو سخی کہلوانے کے لیے دی تھی، آپ نے روزے اس لیے رکھے تھے کہ لوگ کہیں یار کتنا نیک انسان ہے، لیکن آپ نے میرے عزیزو اپنی تعریف بٹورنے کے لیے سارے کام کیے، حج اس نیت سے کیا کہ لوگ آپ کو حاجی کہیں۔ تو اگر یہاں نیت میں ذرا سا بھی فرق آیا ہے، ذرا سی بھی آپ کے دل و دماغ میں یہ بات آئی ہے کہ لوگ میری واہوائی کریں، میری تعریف کریں، تو یاد رکھنا کتنا بھی آپ کام کر لیں، کتنے بھی نیک عمل کر لیں، کوئی بھی عمل آپ کا قبول ہونے والا نہیں ہے۔ ہمیشہ یہی دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں بھی ہمارے بھائیوں کو بھی نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہوتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے بھی، ہم نے خود دیکھا ہے کہ ایک جگہ تو اس بات پر ہی لڑائی ہو گئی، اس بات پر ہی جھگڑا ہو گیا آپس میں کہ ایک حاجی صاحب حج کر کے آئے، تو جب حج نہیں کیا تھا انہوں نے، تو لوگ جس طرح سے ان کو بلاتے تھے، بعد میں بھی کسی شخص نے ان کو اسی طرح سے بلایا، تو انہوں نے لڑائی کرنا شروع کر دی کہ تم نے مجھے حاجی نہیں کہا، تم نے مجھے حاجی صاحب نہیں کہا، میرے ہاتھ نہیں چومے۔ تو اس طریقے کے لوگ بھی آپ کو معاشرے کے اندر مل جائیں گے، سوسائٹی میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، اور مسجد کے اندر جتنے بھی نماز پڑھنے والے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں سب یہ خوف خدا کی وجہ سے آ رہے ہیں، اس لیے آ رہے ہیں کہ نماز ہم پر فرض ہے؟ نانا میرے عزیز، اکثر و بیشتر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ہمیں نمازی کہیں، نیک عمل کرنے والا کہیں، اس لیے وہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی آپ کو مل جائیں گے۔ اور حج کرنا کوئی آسان بات تو نہیں ہے نا، آپ تمام تر پریشانیاں اٹھا رہے ہیں، پیسے کو خرچ کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد میں نیت آپ کی بہتر نہیں ہے، تو آپ کا پیسہ اٹھانا، یہ پریشانیاں اٹھانا پھر کس کام کا؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج کمزوروں کے لیے جہاد ہے۔ اب اس وقت یہ بات کہی گئی، نہ سواریوں کے اتنے انتظامات تھے، نہ اتنی سہولتیں تھیں، نہ اتنی آسانیاں تھیں، لیکن میرے عزیزو اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آج آسانیاں ہو گئی ہیں، آج سکون ہو گیا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ کتنی بھی آسانی سفر میں ہو سکتی ہے، جانے میں ہو سکتی ہے، لیکن آج بھی کمزوروں کا کام نہیں ہے حج کرنا، کمزور کا کام نہیں ہے طواف کرنا، لیکن ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہو چکا ہے، ہم نے اپنا یہ مائنڈ سیٹ کر لیا ہے کہ گھر بنا لیں، بچوں کی شادی کر لیں، سارے کام کر لیں، بچوں کی شادی کر لیں، لوٹ لے کر کے ڈال دیں، زمین لے لیں، اس کے بعد پھر جائیں گے حج کرنے کے لیے۔ جب جسم کمزور ہو جائے گا پھر جائیں گے حج کرنے کے لیے۔ یاد رکھنا جب آپ کمزور ہو جائیں گے، آپ کا جسم لاغر ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا، تو پھر آپ صحیح طریقے سے جو حج کے ارکان ہیں وہ کہاں ادا کر پائیں گے؟ اگر اللہ عطا فرمائے، صاحب استطاعت اگر آپ ہو جائیں تو جوانی میں حج کرنے کے لیے جاؤ، اگر اتنا ہو آپ کے پاس میں تو جوانی میں جاؤ حج کرنے کے لیے، سارے کام بعد میں ہوتے رہیں گے۔
بڑھاپے میں جا کر کے یہ سوچ ہماری بن چکی ہے نا کہ حج تو بڑھاپے میں فرض ہے، بوڑھے ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے تو حج کرنے کے لیے جائیں گے، ماں باپ اور کمزور ہو جائیں گے تو حج کرنے کے لیے ان کو بھیج دیں گے۔ تو میرے عزیزو، کمزوروں کا کوئی کام نہیں ہے وہاں پر، اس لیے تو فرمایا گیا کہ حج کرنا کسی جہاد سے کم نہیں ہے۔ تو اگر جوانی میں آپ کے پاس میں پیسہ ہے، جوانی میں استطاعت اگر آپ رکھتے ہیں، استطاعت سے مراد صرف پیسہ نہیں ہے، آپ کے جسم میں طاقت بھی ہونی چاہیے، قوت بھی ہونی چاہیے ارکان کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کے لیے، کیونکہ وہاں 1000 2000 کا تو معاملہ نہیں ہے، وہاں تو لاکھوں کے حساب سے مجمع ہے، انہی لاکھوں میں آپ کو اپنے آپ کو بھی پیش کرنا ہے، ارکان بھی ادا کرنے ہیں، طواف بھی کرنا ہے۔ طواف کرنا بھی کوئی آسان نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا میرے عزیزو، صرف اپنے اوپر بھروسہ نہیں، اللہ کی ذات پر بھی ہمیں بھروسہ رکھنا ہے، اور اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ رکھنا ہے کیونکہ وہی طاقت اور قوت دینے والا ہے۔ لیکن ہمیں اتنا ضرور کرنا ہے، بڑھاپے کا انتظار نہ کریں، عمر کے گزرنے کا انتظار نہ کریں۔ ہو سکتا ہے بڑھاپے تک آپ نہ پہنچے، جہاں آپ سوچ رہے ہیں وہاں تک آپ نہ پہنچے، اور آپ کا پہلے ہی وصال ہو جائے، انتقال ہو جائے، پھر آپ کو حساب دینا پڑے گا جا کر کے کہ حج کیوں نہیں کیا تھا، حج کے فریضے کو ادا کیوں نہیں کیا تھا۔ اسی لیے میرے عزیزو، یہی فرمایا گیا کہ جب استطاعت والے ہو جاؤ اسی وقت میں اس فریضے کو ادا کر لو۔ اور کوئی یہ نہ سوچے کہ حج کرنے سے، عمرہ کرنے سے غریبی آتی ہے، محتاجی آتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ حج اور عمرہ کرنے سے مفلسی اور محتاجی دور ہو جاتی ہے، انسان تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، گناہ ایسے جل جایا کرتے ہیں کہ جیسے آگ لوہے اور چاندی اور سونے کے میل کو دور کر دیا کرتی ہے۔ تمام گناہوں سے انسان پاک ہو جاتا ہے، غنی بن جاتا ہے، مالدار بن جاتا ہے۔ تو جب تک ہم اپنے مائنڈ کو چینج نہیں کریں گے، اپنی سوچ کو نہیں بدلیں گے، اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر یار واقعی اللہ رب العزت جس کے حج کو قبول فرما لے، اس کے مقام کا، اس کے مرتبے کا کیا کہنا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک حاجی کہ جس کا حج قبول ہو گیا ہے، اپنے گھر والوں میں سے 400 لوگوں کی شفاعت فرمائے گا، گناہوں سے ایسے نکل جائے گا جیسے اسی دن اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاجی کی حج کرنے کے بعد میں مغفرت ہو جاتی ہے، اور حاجی جس کے لیے پھر مغفرت کی دعا کر دے، اللہ رب العزت اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے، اس کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ یہ مقام ہے حج کرنے والے کا، یہ مرتبہ ہے حج کرنے والے کا۔ تو اگر آپ حج کرنے کا ارادہ بنا رہے ہو، استطاعت ہے، تو ارادہ ہی کیا بنانا ہے، آپ کو ٹرائی کرنا چاہیے، نصیب میں ہوگا تو آپ جائیں گے انشاءاللہ العزیز، نیک نیت کے ساتھ میں کام کریں گے۔ اور جو لوگ حج کر کے آ گئے ہیں، آپ اپنے مقام کو سمجھیں، مرتبے کو جانیں۔ ایسا نہیں ہے کہ حج سے پہلے بھی آپ بگی باغ کھیل رہے تھے، اب بھی اسی میں لگے ہوئے ہیں، حج سے پہلے بھی آپ سٹا لگا رہے تھے، اب بھی اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، حج کرنے سے پہلے بھی گناہوں میں ملوث تھے، غیبت، چغل خوری، برائیوں میں مبتلا تھے، حج کرنے کے بعد بھی کوئی چینجنگ نہیں، کوئی بدلاؤ نہیں، تو پھر آپ کا حج کرنے کا کیا فائدہ حاصل ہوا؟ آپ نے کیا فائدہ حاصل کیا حج کرنے سے؟ صرف نام کے لیے حج کرنے کے لیے گئے تھے، صرف نام کے لیے آپ نے اس عمل کو کیا تھا، آپ نے وہاں لاکھوں نیکیاں کمائی، ایک نیک عمل کیا لاکھوں کا ثواب ملا، ایک رکعت نماز پڑھی لاکھ نماز پڑھنے کا ثواب ملا، کوئی بھی ایک کام کیا آپ نے، وہاں لاکھ نیکیاں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، پھر یہاں آ کر کے آپ نے سب کام ختم کر لیا، پیدل چلے آپ، ایک مقام سے دوسرے مقام تک پیدل گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مکہ سے پیدل حج کو جائے اور مکہ واپس آ جائے، اس کے ہر قدم پر 700 نیکیاں حرم کی نیکیوں کے برابر لکھی جائیں گی۔ انہیں سوال کیا یا رسول اللہ حرم کی نیکیوں کی کیا مقدار ہے؟ فرمایا ہر نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ تو پتا چلا کہ ہر قدم چلنے کے بدلے 7 کروڑ نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں بھی وہ دن عطا فرمائے کہ آپ حج کے لیے مکہ شریف جائیں، مکہ سے مینا اور عرفات کے لیے پیدل نکلیں، اور عرفات سے مزدلفہ اور مینا پھر مکہ شریف پیدل آئیں، تو ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں اللہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ تمام تر اعمال آپ نے کیے، یہ تمام تر نیکیاں کمائیں، لیکن افسوس، صد افسوس، اکثر و بیشتر لوگ
یہی سوچ لے کر کے جاتے ہیں، یہی سوچ لے کر کے نیک عمل کرتے ہیں، یہی سوچ لے کر کے غریبوں میں اپنے مال کو تقسیم کرتے ہیں کہ لوگ ان کی تعریف کریں، لوگ ان کی واہوائی کریں، تو یاد رکھنا اس سے بہتر ہے کہ آپ اس طرف نہ جائیں۔ آپ جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں گزارتے رہیں، نیک عمل کرنا ہے تو آپ کو نیک نیت بھی رکھنا پڑے گی۔